بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر الی آخر الحدیث۔ بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، ماہ شعبان کی آج 24ویں تاریخ ہے۔ اگلا جمعہ ہمارا رمضان مبارک کے اندر پڑے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اہتمام فرمایا کہ شعبان کے آخری ایام میں آپ نے خطبہ دیا، جس میں رمضان مبارک کی خصوصیات، اس کی برکات اور اس میں کرنے والے اعمال کی نشاندہی فرمائی۔ ایک حدیث تو آپ حضرات سنتے ہوں گے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان کے شروع میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بہت مفصل روایت ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ امام صاحب مشکات نے امام بہقی کے حوالے سے شعب الایمان کے حوالے سے مشکات شریف میں نقل کیا ہے۔ وقت بہت محدود رہتا ہے، میں صرف حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، وعظ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، بس آنے والا ہے۔ شہر مبارک، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آئے گی کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی مشروعیت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ یہاں قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو رمضان کی خاص نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعل قیام لیلہ تطوعا، اللہ نے رمضان کے مہینے کے قیام کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ خصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو آدمی اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کرے گا، نفلی عمل کرے گا، وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ میں اس نے فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادی فریضۃ فی کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور رمضان کے مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ اب اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، اور دیگر فرائض جتنے بھی ہیں ان کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا۔ رمضان مبارک میں آدمی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن یہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا معنی نہیں، بلکہ صبر کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے ناگوار ہونے والی، تو اس پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، بلکہ برداشت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کا یہ تقاضا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا۔ ویسے تو عام طور پر اہل ایمان اپنی زکوٰۃ کا حساب
رمضان میں یا رمضان سے متصل کرتے ہیں، شرعاً تو وہ مہینہ متعین نہیں ہے مگر عملاً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے اپنے اصول و فروع ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو بجائے زکوٰۃ دینے کے اگر وہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو خرچہ اپنے اوپر کرتے ہیں وہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، چاہے کسی پریشانی کے اندر غمخواری کرنی ہو یا کوئی مالی مدد کرنی ہو، اس مہینے کا یہ تقاضا ہے۔ فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ محسوس اور مشاہد چیز ہے۔ جو چیزیں رمضان المبارک میں اللہ کے فضل سے کھانے پینے کو مل جاتی ہیں، پورے سال ان کی شکل بھی نظر نہیں آتی، کچھ اللہ تعالیٰ انتظام فرما۔ حالانکہ عام طور پر کام کے اوقات گھٹ جاتے ہیں، خاص طور سے جو نمازی لوگ ہیں، روزہ دار لوگ ہیں، ان کے ڈیوٹی کے کام کے اوقات، دکانداری کے اوقات کم ہو جاتے ہیں اور دنوں کے مقابلے میں، مگر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں رزق کے اندر۔ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، وہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر اس کے اجر میں اس کو بھی اسی کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لَيْسَ كُلُّنَا مَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، حضرت ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء، جو آدمی ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی یا ایک چھہارے کے ذریعے افطار کرا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا مالی وسعت ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ومن، اور جو آدمی اپنے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو کسی روزہ دار کو روزہ کھولنے کے بعد پیٹ بھر کھانا کھلائے، اسے اللہ تعالیٰ میری حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جبکہ محشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد تو پیاس خود بخود ختم ہو جائے گی، وہاں تو سوال ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ هو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس کی تفصیل فضائل رمضان میں دیکھ لیجئے، ان تین عشروں کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے کام لینے میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی نیکی کمانے کا ذریعہ، جس کے پاس ملازم ہیں، کارندے ہیں، اور خاص طور سے اگر وہ مسلمان ہیں، روزہ دار ہیں، تو ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ روایتیں ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کی حفاظت کرنے کے متعلق دو روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تو بخاری شریف کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اس کے رزاقیت میں کمی نہیں آ جاتی، وہ تو ہم کو روزے کے ذریعے کچھ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آدمی روزہ بھی رکھے اور زبان کی حفاظت نہ کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کھائے، الزام تراشی کرے، تو اس کا روزہ بھوک پیاس کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ دارمی کے حوالے سے صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے روزے میں سے پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں بیداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں اور غیبت بھی ہو رہی ہے، تو یہ ان کی رات کی بیداری، اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ غیبت میں گزاری۔ اسی طرح جن کا روزہ غیبت کی حالت میں گزارا، تو اس لیے روزے کی حفاظت بھی کرنا ہے، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں ملٹی میڈیا موبائل بہت سے گناہوں کا پٹارا ہے، کم سے کم 1 مہینے کے لیے اٹھا کے اس کو رکھ دیں، انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ایک تو اس میں تضییع اوقات ہے، دوسرے فلمیں ہیں، ویڈیو ہیں، مووی ہے، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہے۔ اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کی خاطر نگاہ کی بھی حفاظت کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، قلب و دماغ کی بھی حفاظت کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر خاص عمل جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف رمضان کے ذریعے فرمایا ہے، اور رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ تو رمضان کا تعارف ہے۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے تراویح کے علاوہ، تراویح بھی پورے مہینہ پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآن کسی امام کے پیچھے ختم کر کے آزاد ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو دیوبند کی اچھی عادت ہے کہ آخری عشرے کے آخری تاریخوں میں قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے، عام طور پر مساجد میں، ورنہ بہت سی جگہ 4-5 دن میں، 8-10 دن میں قرآن ختم کر کے اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو 2 سنتیں مستقل ہیں، ایک ہے پورے مہینے قرآن تراویح پڑھنا، اور ایک قرآن کا سننا یا پڑھنا، اس لیے دونوں سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو انوار و برکات میں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔